جس کا عنوان ہے قدیم یونان کے سپاٹی ایک سنسنی خیز داستان۔ حصہ اول، آغاز یونانی تاریخ کے اوراق میں سپارٹا ایک ایسی جنگجو قوم کے طور پر بھری جو بے مثال نظم و ضبط، شاندار جنگی مہارت اور اپنی ریاست سے غیر متزلزل وفاداری کے باعث ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ سپارٹا کی وراثت میں تھرموپلائی کا مشہور جنگ کو خاص مقام حاصل ہے جو سپارٹی جذبے کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ یہ جنگ 450 سے قبل مسیح ہمیں لڑی گئی اور بہادری قربانی کی وحدنی جو سپارٹی روح کی حقیقی تصویر ہے۔ بادشاہ لیونائڈ ساول کی قیادت میں تقریباً 30 بار سپارٹی سپاہیوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی فوج نے یونانی اتحادیوں کے ساتھ مل کر فارسی بادشاہ زار کسک کی سربراہی میں آنے والی ایک بہت بڑی فوج کا سامنا کیا۔ 3 دن تک ان سپاہیوں نے ایک تنگ پہاڑی درے کو روکے رکھا اور غیر معمولی نظم، موضبط اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ تھرموپلائی کا در مکمل خاموش تھا، لیکن جلد ہی خاموشی ایک خوفناک جنگ کے شور میں بدلنے والی تھی۔ لیونائڈز اپنے سرخ پوش اسپات سے بلند مقام پر کھڑا دور تک پھیلے فارسی شکر کو دیکھ رہا تھا۔ صحرا کی وسعت سے اٹھی دھول نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا اور زمین فارس یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کان پر ہی تھی۔ اگرچہ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی، مگر لیونائڈز کے چہرے پر خوف کا شائب حق نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس کے دل میں موجود غیر متزلزل عزم کی عکاسی کر رہی تھی۔ سپارٹی سپاہی اپنی شاندار جسمانی ساختہ اور چمکتے جنگی لباس میں ملبوس چٹانوں پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، ان کے نیزے دشمنوں کے شکار کے منتظر تھے۔ فارسی قاصد بار بار ہتھیار النے کے پیغامات لے کر آ رہے تھے، مگر ہر بار لیونائٹس کا جواب ایک ہی مختصر اور پزملہ ہوتا۔ آؤ لے لو۔ یہ الفاظ سپارٹی اختصار پسندی کی بہترین مثالت ہے اور دشمن کے دلوں میں خوف بٹھانے کے لیے کافی تھے۔ وہ قاصد جو بادشاہوں کی طاقت کے عادی تھے، سپارٹیوں کی اس ٹھنڈی بے نیازی پر حیران تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند سپاہیات نے بڑی سلطنت کے سامنے ڈٹ جانے کی جرات کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سپارٹیوں اور فارسیوں کے درمیان جھڑپیں شدید ہوتی گئیں۔ تنگ درے نے فارسیوں کی بڑی تعداد کو بے اثر کر دیا تھا اور سپارٹی اپنے مشہور پھلانکس طریقے کے ماہر تھے۔ ان کی ڈھالیں ایک ناقابل تسخیر دیوار بن چکی تھیں اور ان کے نیزے موت کا پیغام بن کر وار کر رہے تھے۔ لیکن ہر گزرتال میں ہی واضح کر رہا تھا ہی کہ صرف طاقت کی نہیں بلکہ حکمت، قربانی اور حوصلے کی بھی ہے۔ لیونائڈس جانتا تھا خاص کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن وہی بھی جانتا تھا کہان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو فارسیوں کے پاس نہیں، اپنے وطن کے لیے مر مٹنے کا عزم۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے کرم لائک کریں، سبسکرائب کریں اور تیار رہیے، کیونکہ اگلا حصہ آپ کو لے جائے گا میدان جنگ کی، جہاں خود موت سپارٹیوں کے حوصلے سے لرزنے لگی تھی۔ ہے قدیم یونان کے سپارٹی ایک سنسنی خیز داستان۔ غداری کا سائے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کثر سپارٹیوں نے تھرموپلائی میں فارسی فوج کی پشت میں کو روکا۔ اب کہانی مزید گہری ہوتی ہے جب ہم سپارٹی جنگجوؤں کے حوصلے اور فارسیوں کی بڑھتی ہوئی مایوسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ تھرموپلائی کی جنگ نے ایک فیصلہ کن موڑ لیا جب سپارٹیوں کی حکمت عملیہ اور بہادری نے فارسیوں کی عد برتری پر قابو پانا شروع کر دیا۔ لیونائڈس کی عادت میں سپارٹیوں نے زمین کے نقشے سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ تنگ درہ فارسی فوج کی اسی تعداد کو بے اثر کر رہا تھا اور سپارٹی اپنے مشہور زمانہ پھلانکس تشکیل کے ساتھ دشمن پر موت کی ماندن ٹوٹ پڑے۔ ہر سپارٹی سپاہیہ یکتر بیتیا فتح قاتل کی طرح ہل رہا تھا۔ اس کی حرکات میں ایک جان لیوا خوبصورتی تھی جو فارسیوں کے دلوں میں خوف بٹھا رہی تھی، لیکن فارسیوں کے پاس ایک خفیہ ہتھیار تھا۔ ایک غدار مقامی باشندوں میں سے ایک کے فلٹس نے زارکسس کو ایک خفیہ پہاڑی راستے کے بارے میں بتایا جو سپارٹیوں کے اقبت کا جا تھا۔ یہاں انکشاف جنگ کی اسم تبدلنے والا تھا۔ ایفیلٹس جو ذاتی لالچاور سپارٹیوں سے نفرت کے ملے جلے جذبات کا شکار تھا، فارسی بادشاہ کے سامنے پیشوا اور اسراز کو افشا کیا جو واس کے قبیلے نے نسلوں سے چھپا رکھا تھا۔ یہ راستہ
जो सिर्फ मकामी चरवाहों को मालूम था स्पार्टी दफा में एक महलिक दरार पैदा कर सकता था। जब आइफेल्ड्स ने ज़ारक्सिस को खुफिया रास्ते के बारे में बताया तो फारसी बादशाह की आंखों में एक शैतानी चमक नमूदार हुई। इसने फौरन अपने बेहतरीन दस्तों को इस रास्ते से भेजा। जंग की क़ियादत के काबिल एतमाद जनरल हाइडर नेस्क कर रहे थे। एफेल्ड्स की गदार स्पार्टियों के लिए एक तबाहकन खटका थी जिसने उनके हौसले को हिला कर रख दिया। लियोनाइड्स जो पहले है अपनी फौजकी की मुतदाद से परेशान था, अब एक नए और खतरनाक खतरे का सामना कर रहा था। इसे एहसास हुआ कि आइफेल्ड्स की इकदारी फिल्म में इसकी तमाकमत आमली को नाकाम बना सकती है। लियोनाइड्स जानता था कहा से के पासुकत बहुत कम है। इसे न सिर्फ सामने से आने वाले फारसी हमले का मुकाबला करना था बल्कि पीछे से आने वाले नए खतरे से भैनबर्द आजमा होना था। इस सूरत हाल में लियोनाइड्स ने एक ऐसा फी सलाह किया जो आने वाली नस्लों के लिए एक लाजवाल मिसाल बन गया। अगर आपको ये हिस्सा पसंद आया तो नीचे तबसरा करें और अगले हिस्से के लिए तैयार रहें। स्पार्टियों की कुर्बानियां और अजमत की कहानियां भी खत्म नहीं हुई। मुहासरा पिछले हिस्से में हमने देखा कि कसरत आइफेल्ड्स की इक़दारी ने स्पार्टियों के लिए एक नया खतरा पैदा किया। अब हम इस बात पर तवज्जो देंगे कि स्पार्टियों ने इस सूरत हाल का की से मुकाबला किया और उनके बचाव के लिए क्या उम्मीद बाकी रह गई थी। जब फारसियों ने खफी रास्ते से पेशकदमी की तो लियोनाइड्स सावर इसके सिपाहिया एक जाल में फंस गए। एक तरफ उसी फारसी फौज थी और दूसरी जानब दुश्मन से भी हमला आवर, लेकिन स्पार्टियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक छोटी पहाड़ी पर अपनी पोजीशन संभाल लिया और आखिरी दफा की तैयारी शुरू कर दी। लियोनाइड्स ने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया, उनकी आंखों में देखा और कहा, स्पार्टा जानेबाजो, आज हम तारीख रकम करेंगे। आज हम दुनिया को दिखाएंगे कि स्पार्टा का मतलब क्या है। हम मर सकते हैं लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम अपनी सरजमीन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे और हमारी ये कुर्बानी आने वाली नस्लों को हमेशा याद रहेगी। स्पार्टियों का ये आखिरी मौक़िफ़ एक ऐसी कहानी है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने अपनी तमाम ताकत और महारत को मुजतमा की और दुश्मन के हर हमले को पसपा किया। इनकी डालें दीवारों की मानद थीं और उनके नीज़े बिजली की तरह चमक रहे थे। उन्होंने जान की परवाह किए बगैर लड़ाई की और हर सिपाही ने अपनी ज़मीना और अपनी कौम के लिए जान देने का अहद किया। स्पार्टी जिंग जो अगरचे तादाद में कम थे मगर वो शेरों की तरह लड़ रहे थे। इनकी जिंग लकारें पहाड़ों में गूंज रही थीं और उनके जोरदार हमले फारसियों के कदमा खाड़ रहे थे। जैसे जैसे दिन गुज़रता गया जंग की शिद्दत में इजाफा होता गया। स्पार्टियों की तादाद कम होती गई लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उन्होंने हर इंच ज़मीन के लिए लड़ाई की और फारसियों को भारी नुकसान पहुंचाया। ज़ारक्सिस जो अपनी इफ्तह के लिए बहुत पुरामीद था, अनमठी भर सिपाहियों ये जुरात और बहादुरी देख कर दंग रह गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि चंद सिपाही के नाकाबिल शिकस्त फौज के सामने अस्त्र डटे हुए जैसे सीसा पलाई दीवार हो। लियोनाइड्स जानता था कि हमशन खुदकशी के मुतरादिफ है, लेकिन वही भी जानता था कि हस्के कुर्बानी यूनान को फारसियों के खिलाफ मुत्तहिद करने में मदद देगी। इस कहानी को अपने दोस्तों और अहल खाना के साथ शेयर करें। ज़वाल पिछले हिस्से में हमने देखा कि 17 स्पार्टियों ने फारसियों के खिलाफ एक आखिरी मौक़िफ़ अख्तियार किया। अब हम इस जंग के अलमनाक अंजाम और स्पार्टियों के ज़वाल के बारे में जानेंगे। थर्मोप्लाई में अपने बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी के बावजूद स्पार्टी बाल आखिर फारसियों की दबरतरी के सामने शिकस्त खा गए। लियोनाइड्स इसमें तमाम सिपाही से जंग में मारे गए और उनका यह अजीम मौक़िफ़ा एक दर्दनाक शिकस्त पर खत्मा हुआ, लेकिन आने की मौत बे मकसद नहीं थी। इनकी कुर्बानी ने यूनानी शहरों को फारसी हमले के खिलाफ मुत्तहिद होने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए कीमती वक़्त फराहम किया। स्पार्टियों के बहाए गए खून ने यूनानियों दिलों में आज़ादी किया एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जो कभी नहीं बुझ सकी। थर्मोप्लाई के बाद यूनान की फ़ज़ा एक सिर बदल गई। स्पार्टियों की कुर्बानी ने यूनानियों को नया हौसला दिया और उन्होंने फारसियों की खिलाफ एक मुश्तरका महाजत शकील दिया।
ایتھنز کی بحری طاقتور اسپارٹا کے ازمینی افواج نے مل کر فارسیوں کو فیصلہ کن شکست دی اور یونان کو فارسیت سلط سے آزاد کرا لیا۔ اس جنگ میں یونانیوں نے یہ ثابت کیا کہ صرف تعداد کافی نہ ہوتی، اصل طاقت اتحاد، حکمت عملی اور قربانی کے جذبے میں ہے۔ تاہم تھرموپلائی کی شکست اسپارٹا کے زوال کا آغاز بن گئی۔ جنگ میں بھاری جانی نقصان اور بعد کی سیاسی تبدیلیوں نے اسپارٹا کے طاقت کو کمزور کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسپارٹا کا رسوخ گھٹتا گیا اور وہی یونان میں محاذائی کاور ریاست بن کر رہ گیا۔ اسپارٹا جو کبھی یونان کا سب سے طاقتور شہر تھا، اب اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے پنجم میراف پچھلے حصے میں ہم نے اسپارٹیوں کے زوالہ اور یونان پر اس جنگ کے اثرات کے بارے میں جانا۔ اب ہم اسپارٹیوں کے میرا ساورن کی ہانی کے آج کی دنیا پر اثرات پر غور کریں گے۔ موپلائی کی جنگاور اسپارٹیوں کی قربانی آج ہر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ان کی کہانی بہادری، قربانی اور فرض سے لگن کی ایک لازوال مثال ہے۔ اسپارٹیوں کے میرا سے فوجی حکمت عملی، فلسفہ، ادباور، فن سمیت مختلف شعبوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لیونائٹ ساور اس کے سازر سپاہیوں کی قربانی رہتی دنیا تک لوگوں کو ظلماور ناانصافی کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیتی رہے گی۔ سپارٹیوں کی جنگی مہارتاور نظم و ضبط آج بھی دنیا بھر کی فوجوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی پھلانکس کی اشکیل اور جنگی حکمت عملی کو جدید فوجی تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے۔ سپارٹیوں کے اختصار پسندی یا لیکھون کوٹ آج بھی مؤثر مواصلات کی ایک مثال کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ سپارٹیوں کی زندگی کا ہر پہلو جنگ کے لیے وقف تھا اور ان کی تربیت کا نظام آج بھی دنیا بھر کے فوجوں میں زیر بحث ہے۔ لیکن سپارٹیوں کی میراث صرف جنگاور حکمت عملیت کے محدود نہیں ہے۔ ان کا فلسفہ جو ذاتی مفاد پر ریاست کی فلاح و بہبود پر زور دیتا ہے، آج بھی سیاسی اور اخلاقی مباحثوں میں گونجتا ہے۔ ان کی آنی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بعض اوقات ایک عظیم مقصد کے لیے قربانی دینا ضروری ہوتا ہے۔ سپارٹیوں نے ثابت کیا کہ ایک شخص کی زندگی کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ ہم چیز اس کے اصولوں اور اقدار کے لیے لڑنا ہے۔ اگر آپ ہر اتوار کے علاوہ روزانہ آدھی رات کو ایک نئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ان تمام کاموں کو ڈرامائی انداز میں کریں۔ لائک کریں، تبصرہ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور آنے والی مزید کہانیوں کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔